جب یہ چیزیں وجود میں آئی اس نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر کیا، ہر شعبے پر اثر کیا. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے اثر سے خالی ہو. ہر شعبے پر اثر کیا. اور جب چیزیں اثر انداز ہوئی، لوگ فضولیات میں لگے، تو اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ مثبت چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں بچا. نام اس کا رکھا گیا، عربی میں کہتے ہیں تواصل الاجتماعی. تواصل الاجتماعی، لوگوں سے میل جول، لوگوں سے تعلقات بحال کرنا. آج حال یہ ہو گئی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ہے. آج موبائلوں پر 2-2 گھنٹہ بیٹھے ہوئے، کسی کی عیادت کے لیے، کسی کے گھر زیارت کے لیے موقع نہیں ہے. کسی کے گھر کے اپنے گھروں میں والدین کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے. والدین کے پاس چند پل گزارنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. اس سے آگے بڑھیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. جس کتاب کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی، اور اللہ کی ذات ان 10 نیکیوں کو بڑھا کر کیا کرے گا، کہاں تک پہنچائے گا. اس کے بعد بھی ہم اس فضیلت کو نظر انداز کر کے اس فضول میں لگے ہوئے. تو نہ رشتہ داری کو نبھانے کا وقت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ہے. اس کے بعد اپنے فرائض کو بھی لوگ صحیح سے ادا نہیں کر رہے. ہر ادارہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ جو اس کے امپلائیز ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، وہ اپنا فریضہ نہیں ادا کر رہے. آج مدارس کے منتظمہ کو یہ شکایت ہے کہ مدرسین کلاس میں بیٹھے ہوئے، یہ مدرسین کو تدریس کے بدلے جو پیسہ مل رہا ہے، یہ پیسہ اسی وقت حلال ہے جب وہ بچوں کو اپنا علم دے، بچوں کو وہ وقت دے جس وقت کے وہ مکلف بنائے گئے. اگر 35 منٹ 40 منٹ کی ایک گھنٹی دی جا رہی ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 35 منٹ 40 منٹ یہ ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انجام دیا جائے. منتظمہ کو یہ شکایت ہے کہ مدرسین بیٹھے ہوئے موبائل پر لگے ہوئے، چاہے وہ جائز کام کرتے ہو، دعوت کا کام کرتے ہو، لیکن یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان 35 منٹ اور 40 منٹوں میں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر، جن بچوں کی تدریس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، جن بچوں کی تدریس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور ان کی تدریس کے بدلے ہمیں پیسہ مل رہا ہے، ان کی تدریس کو چھوڑ کر ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے. تو منتظمہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ مدرسین کام نہیں کر رہے. آفس والے یہ بتلا رہے ہیں، ان کا مینیجر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی یہاں کا امپلائی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے. والدین کو یہ شکایت ہے کہ بچوں کے اندر سے پڑھنے کا جذبہ ختم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے نونہالان قوم، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے. اور یہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج بچے، اتنے بڑے معصوم بچے، 4 سال 5 سال، بلکہ اور نیچے آ جائیے 2 سال 3 سال کے بچے، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے، پھر دنیا و ما فیہا سے وہ بے خبر. لیکن جیسے ہی وہ ان کا آپ داخلہ کروائیے، پڑھائی کی بات کیجئے، وہ بھاگتے ہیں. دھیرے دھیرے ان کا شوق ختم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے. لیکن وہی والدین 2 سال پہلے جب انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، کیا اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا؟ کیا اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا کہ یہ موبائل کی دنیا، یہ سوشل میڈیا اور یہ ایپ سے جب ان کے لیے ایک نئی دنیا کھولیں گے، جہاں یہ نئی دنیا میں بہت چیزیں ان کے لیے نئی ہوگی، تو یہ چیزیں ان کے مستقبل کو کہاں لے کر جائے گی؟ کیا اس وقت وہ بے خبر تھے اس سے؟ اس وقت انہیں ہوش نہیں تھا کہ نونہالوں کی بچوں کا بچپنا یہ موبائل، ان کا مستقبل یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا تباہ برباد کر دے گی. آج ہم شکایت کر، ہماری شکایت بجا ہے، لیکن کیا صرف شکایت سے کام چلنے والے؟ ہم کیوں ہوش میں نہیں آتے کہ ہم جن بچوں کے ہاتھ میں تھما یہ مستقبل کے ہمارے معمار ہیں، ہمارے قوموں کے معمار ہیں. یہ اگر یہ ضائع ہو گئے تو ہماری قوم، ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا اسباب ہے. ارے کتنی باتیں کی جائے، یہ ساری چیزوں پر بس نہیں، بلکہ آج اللہ کا یہ گھر بھی محفوظ نہیں رہا. اللہ کا وہ گھر جس گھر میں اللہ اکبر، اللہ کے بڑائی اور اس کی کبریائی کی صدائیں لگائی جاتی تھی، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، آج ان گھروں میں موبائل لے کر جب لوگ آتے تو انہی گھروں میں، اللہ کے انہی گھروں میں رنگ ٹون بجتا ہے اور اس میں میوزک بجتی ہے. انہی گھروں میں رنگ ٹون بجتا ہے، میوزک بجتی ہے. لوگوں کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ موبائل کو بند کر دیا جائے یا اسے سامی کو سائلنٹ کر دیا جائے. اللہ کی بڑائی کے کلمات جہاں پر ادا ہونے چاہیے، ان گھروں میں آج میوزک بج رہی ہے، ان گھروں میں آج موسیقی بج رہی ہے. اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے تو کیا ہے؟
اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا اسی پر بس نہیں بلکہ لوگ اس قدر منہمک عادی ہو چکے ہیں, ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ لوگ موبائل میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, یہ کسی کی بات نہیں ہے, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ 2 آدمیوں کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے, مسبوق تھا وہ بھی اور میں بھی مسبوق تھا, یعنی 1-2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے. ہم لوگ آ کر نیت باندھتے ہیں, بندے کا موبائل بجنے لگتا ہے, بندہ موبائل نکالتا ہے, کس پارٹی کا فون ہے کس کا فون ہے باقاعدہ اٹھا کر دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ اسے گویا کہ میسج کرتا ہے کہ I will call you later, میں بعد میں فون کرتا ہوں. یہ کہاں ہم پہنچ گئے, یہ کہاں ہم پہنچ گئے, ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں, ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں, ہمارا اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. یہ اس کے منفی استعمالات ہیں جو ہمارے دین بھی تباہ کر رہے اور آخرت بھی تباہ کر رہے. ذرا اور آگے بڑھیے, رشتے ناطے کس قدر متاثر ہو رہے. کہنے کو تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے ان لوگوں سے بھی رشتہ نبھایا جائے گا جو دور ہیں, جہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے ان سے بھی ہم چیٹنگ کر کے, ان سے بھی ہم باتیں کر کے رشتہ نبھاتے ہیں. آج رشتے, حقیقت یہ کہ رشتے آخری سانسیں لے رہے ہیں, رشتے کمزور پڑ رہے ہیں, رشتے اپنی دم توڑ رہے ہیں. کتنے ایسے رشتے ہیں جو رشتے ختم ہو رہے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم رشتے نبھائیں, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتے آخری سانسیں لے رہے ہیں. کتنے طلاقیں, کتنے خلے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں انہی سوشل میڈیا کی وجہ سے. سب ایک دوسرے سے بدگمانی کے شکار ہو رہے ہیں, جب شوہر گھر میں جاتا ہے, ایک زمانہ تھا ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ, اور جو ہم سے بڑے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ باتیں بتلائیں گے کہ جب وہ بزرگوں کا زمانہ تھا, جب لوگ رات میں پہنچتے تھے. آج جمعہ کا دن ہے, جب جمعہ کا خطبہ, کتنے واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں یاد آتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے والدین جب آتے تھے جمعہ پڑھ کر تو رات میں محفلیں جمتی تھی, اپنے بچوں کو سناتے تھے کہ آج امام صاحب نے کیا بتلایا, کوئی خاص واقعہ, کوئی خاص حدیث, کوئی خاص پوائنٹ لوگ یاد رکھتے تھے, بتاتے تھے کہ آج امام نے یہ بتلایا. آج کمروں کا ماحول کیا ہے, ہم اپنی تکیہ لے کر وراجمان اس پر بیٹھے ہوئے, ہمارے بچے ہماری بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے, سب موبائل میں لگے ہوئے, اور سب ایک دوسرے سے بے خبر ہیں. اور یہیں سے پھر اس کے بعد بدگمانی پیدا ہوتی ہے. شوہر کو یہ شکایت ہے کہ بیوی کے پاس وقت نہیں ہے, وہ جب کمرہ میں پہنچتا ہے پریشانی حال تو بیوی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے, شوہر چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے توجہ کا مرکز بنے, بیوی اس کا کیئر کرے, اس کو نوٹس کرے کہ وہ کس حال میں کیا کر رہا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے بیوی کے پاس وقت نہیں ہے, بیوی لگی ہوئی ہے موبائل میں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بدگمانی پالنے لگتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور جب موبائل پر شوہر لگتا ہے تو بیوی بدگمانی پالتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یعنی رشتے آخری سانس لے رہے ہیں, دم توڑ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہی ہے. اس کے بعد ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی مصیبت جو آئی ہوئی وہ یہ کہ آج جس سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں, وہ یہ کہ آج یہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارا دین و ایمان لوٹا جا رہا ہے. آج جس طرح ارتداد کی لہریں اس موبائل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے طوفانی اور سیلابی شکل میں مسلم سماج کو رخ کیے ہوئے, اس سے غافل ہم نہیں رہ سکتے. اگر اس سے ہم غافل رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نوجوانوں میں وہ ارتداد کی لہریں اور اس طرح ارتداد پھیلے گا کہ پھر اس کے ازالہ کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوگا. اس کے ازالے کے لیے اس کا ازالہ ہم نہیں کر پائیں گے, اسے ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں, یہ موبائل یہ چیزیں اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. کتنے ایسے ایپس اور کتنی ایسی سائٹس ہیں جو مسلمانوں کے نام سے وجود میں آئی ہے. مسلمانوں کے نام سے جب اسے کھولا جاتا ہے تو وہ کرسچنوں کی اور عیسائیوں کی ہے. کتنی ایسی سائٹس ہیں جو مسلمانوں کے نام پر قادیانی غلط افکار اور نظریات کو مسلم نوجوانوں میں پروس رہے, مسلم نوجوانوں کے افکار و نظریات کو بدل رہے. تو یہاں دین و ایمان کا مسئلہ بنا ہوا. یہاں گناہ اتنا آسان ہو گئی ہے کہ گناہ کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ وقت ہوتا تھا جب گناہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا تھا, گناہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا تھا, گناہ کے لیے پیسہ خرچہ کرنا پڑتا تھا. آج گناہ کی طرف اگر آپ چلیں گے تو گناہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی, دوڑ کر نہیں آئے گی. صرف دوڑ کر نہیں بلکہ طوفانی اور سیلابی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد گناہ کا جو بازار گھر میں ہو رہا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے.
آج ہمارے پاس، آج میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جس طرح مسلم سماج میں اخلاقی بیماری اور اخلاقی پستی کے ہم شکار ہوئے اس کی میں صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان اخلاقی برائیوں کی صحیح ترجمانی میں کر سکوں جن اخلاقی برائیوں میں مسلم سماج اور مسلم قوم مبتلا ہے. کسے کہا جائے، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، کس طرح کی برائیاں ہمارے سماج میں نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ بہت ساری ایسی برائیاں جو ڈھکی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی برائیاں جن پر اللہ پردہ ڈالے ہوئے، اور اللہ کرے کہ اللہ ان پر پردہ ڈالے رکھے. ورنہ جو اخلاقی پستی کے ہم شکار ہیں آج، کوئی محلہ، کوئی شہر اور جگہ اس سے اچھوتی نہیں ہے. اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دیں گے کہ کس طرح کی بیماریوں میں اور برائیوں میں ہم مبتلا ہیں. اس کے بعد اس نے ایک ہماری جس چیز پر اور زیادہ اثر انداز کیا ہے، اس نے ہمارے باطن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے تنہائی کے زندگی کو اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل اور انٹرنیٹ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہمارا ظاہر بڑا اچھا ہے، بڑا اچھے ظاہر میں ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، بڑے اللہ والے، لیکن جب ہم موبائل کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم کیسے ہوتے ہیں. یہ قابل ذکر اور قابل توجہ ہے، انسان کے لیے قابل توجہ پہلو ہے کہ جب وہ موبائلوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اسے بظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تب اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے. یہ منافقانہ روش سے ہم اور آپ باز آ جائیں. یہ منافقانہ روش ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے. یہ تو منافقوں کا کام تھا کہ وہ ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے تھے اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو وہ کفر کا کام کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مخیف اور خطرناک حدیث بیان کی، جسے آپ بھی سنیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بھیانک عمل ہے، کتنا بھیانک جرم ہے یہ کہ اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو یہ ہمارے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنی امت میں، اپنے قوم میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. لَعَلَمُنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے کہا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، ان تہامہ پہاڑ کی طرح روشن نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ان کی ہوں گی، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، تہجد گزار اور نیک لوگ ہوں گے. لیکن اللہ کیا کرے گا، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے نیکیوں کو خش و خاشاک بنا دے گا، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا. کوئی اس کی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہوگی.